الأخيار وعلى آله وأصحابه الأبرار ومن سار على نهجه وسلك على هديه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ثم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے اقرار کے بعد ایمان تین باتوں کی مجموعے کا نام ایمان ہے۔ زبان سے اقرار ہو، دل سے تصدیق ہو اور اعضاء سے پریکٹیکل عمل کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ کی وحدانیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے اقرار کے بعد ایک مسلمان پر جو عبادت فرض ہوتا ہے وہ عبادت ہے نماز۔ تو حی علی الصلاۃ، اب آؤ اس نماز کی طرف، نماز پڑھ کر عملی ثبوت دو، واقعی تو اللہ کو رب مانتا ہے، واقعی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے۔ صرف زبانی اقرار سے بات نہیں بنے گی جب تک عملی طور پہ اس کا ثبوت نہ دے۔ اب نماز کے حوالے سے، نماز کی فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت جس کی تلاوت ہوئی ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، میرے پیغمبر اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کا جو کتاب آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، کتاب کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نماز کو بھی قائم کیجئے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز کیوں رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے؟ إِنَّ الصَّلَاةَ، بے شک نماز، تنہا یہ نماز روکتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، فحش باتوں سے، فحش حرکتوں سے، والمنکر اور تمام ناجائز حرام کاموں سے نماز روکتی ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کا جو ذکر ہے، اکبر سب سے بڑی عبادت ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور یہ بات یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ یعلم بہتر جانتا ہے ما تصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ نماز حقیقی معنوں میں جب نمازی نماز ادا کرتا ہے تو نمازی کو بہت سے بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے، حرام کاموں سے نماز روکتی ہے۔ آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ لے، بس اوقات شیطان انسان کے پاس مختلف قسم کی گناہ کے پیکج لے کے آتا ہے، بہت خوبصورت پرکشش وہ پیکج لے کے آتا ہے۔ انسان ہونے کے ناطے، نفس امارہ کے اندر مبتلا ہونے کے ناطے انسان کوشش کرتا ہے، بس اوقات خواہش کرتا ہے، عزم کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، چلو یہ کام میں کر لوں گا، لیکن یہ عزم، یہ کوشش، یہ نیت کرنے کے بعد اس کے ضمیر لوامہ اسے ملامت کرتا ہے، تو نمازی ہے، اگر یہ کام بھی تو کرے اور تو نماز ہی پڑھے، تیری نماز کا کیا فائدہ؟ فوراً وہ وہاں سے سبل جاتے ہیں، وہ اس ارادے کو، اس پروگرام کو منصوبہ بندی کرنے کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ نمازی کو بے حیائی کے کاموں سے، حرام کاموں سے، منکرات سے، ناجائز کاموں سے، اس میں چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے، حقوق اللہ کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے،
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے حقیقی نماز اس نمازی کو بے حیائی کے کاموں سے منکرات سے وہ نماز روکتی ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر, اور یہ نماز اللہ کے ذکر میں سے بہت بڑا ذکر ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میرے پیغمبر نماز ادا کیجئے میرا ذکر کے لیے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ, اور یہ بات یاد رکھنا اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تم کرتے. تو نماز کی پہلی فضیلت, نماز نمازی کو بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. دوسری فضیلت, افضل الاعمال بعد الشہادتین, اللہ کی توحید کی گواہی کے بعد, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی عمل ہے وہ بھی نماز ہی ہے. لحدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے, قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل, میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے حبیب اعمال میں سے, عبادتوں میں سے کون سی عبادت سب سے زیادہ افضل ہے, سب سے زیادہ بہتر عبادت ہے؟ قال الصلاة لوقتها, نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں الصلاة لوقتها, نماز کو اس کے ٹائم پہ ادا کرنا شہادتین کے بعد سب سے اہم عبادت ہے, سب سے فضیلت والی عبادت ہے. قال قلت ثم ای, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پھر سوال کیا ثم ای, اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کون سی عبادت ہے؟ قال بر الوالدین, نبی علیہ السلام جواب دیتے ہیں شہادتین کے بعد نماز, نماز کے بعد تیسرے نمبر پر بر الوالدین, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا, ان کی خدمت کرنا, یہ نماز کے بعد سب سے فضیلت والی عبادت ہے. قال قلت ثم ای, ثم ای, اے اللہ کے بھی اس کے بعد کون سی عبادت ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ, اس کے بعد نماز اور والدین کی خدمت کے بعد جہاد فی سبیل اللہ فضیلت والے عمل. اسی طرح نماز تغسل الخطایا, نماز پڑھنے سے نمازی کی خطایا تمام صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین کو دھو دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نماز میں تفصیلاً پڑھیں گے, نبی علیہ السلام دعائے استفتاح میں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. نبی علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کے تکبیرہ تحریمہ کے بعد اللہ رب العالمین سے یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے, یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہ مجھے میرے گناہوں سے مجھے پاک کر دے, دھو دے, پانی کے ذریعے, برف کے ذریعے, اولے کے ذریعے. یہ پانی کی تین سورسز ہیں, انہی تینوں کا نبی علیہ السلام نے ذکر کر کے فرمایا اللہ ان تینوں کے ذریعے مجھے میرے گناہوں سے پاک کر دے, دھو دے میرے گناہوں کو. تو یہاں پہ جناب جابر رضی اللہ عنہ فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جابر فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 5 نمازوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کی گھر کے دروازے سے نہر بہتا ہو اور اس نہر سے وہ روزانہ 5 بار غسل کرتا. تو لہٰذا جس طرح غسل کرنے سے انسان کے جسم سے میل کچیل صاف ہو جاتے ہیں, اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے سے انسان کی تمام صغیرہ گناہوں سے مراد تمام صغیرہ گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. تکفر السیئات, تکفر السیئات, یہ نماز تکفر مٹا دیتا ہے السیئات, چھوٹی چھوٹی غلطیاں اللہ رب العالمین اس نماز کی برکت سے مٹا دیتا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمسہ 5 وقت کی 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعے تک، ورمضان الی رمضان ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک، مکفرات ما بینہن ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو بھی انسان صغیرہ گناہ کر لے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان انسان سے جو بھی چھوٹی غلطیاں ہو جائیں، وَرَمَضَانُ إِلَى رمضان ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے دوران انسان سے جو بھی غلطیاں ہو جائیں چھوٹی غلطیاں، مکفرات ما بینہن یہ نماز مٹا دینے والی ہے، جمعہ سے لے کر جمعہ تک جمعہ مٹا دینے والا ہے، وَرَمَضَانُ إِلَى رمضان رمضان سے رمضان تک کی جو چھوٹے گناہیں ہیں وہ بھی رمضان اس کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔ اِذَا اجْتَنَبَتِ الْكَبَائِرِ بشرطے کہ انسان کبیرہ گناہ سے بچتے رہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے۔ بس اوقات ہم یہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں لیکن ہم صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی تمیز کیے بغیر بیان کرتے ہیں۔ سننے والا سمجھتا ہے یار کبیرہ گناہ کے لیے بھی توبے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی پہ اکتفا کر لیتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم اگر تم بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں ان کو ہم نماز کے ذریعے، جمعہ کے ذریعے، رمضان کے ذریعے، وضو کے قطرات کے ذریعے ہم ان سے مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح نور لصاحبها فی الدنیا والآخرہ جو نماز ادا کرتا ہے، نمازی انسان کے لیے نماز نور دیتی ہے یہ نماز فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہو ذکر الصلاة یوما فقال من حافظ علیہا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہو ذکر الصلاة یوما نبی علیہ السلام ایک دن نماز کے بارے میں کچھ فرما رہے تھے، فقال نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من حافظ علیہا جو اس نماز کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہو نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ جو نماز صحیح معنوں میں نماز کو سیکھ کر اخلاص نیت کے ساتھ نماز ادا بھی کرتا ہے اور نماز کی حفاظت بھی کرتا ہے، کانت لہو نورا وبرہانا ونجاتا ایسے نمازی کے لیے وہ نماز نور فراہم کرتی ہے، وبرہانا دلیل فراہم کرتی ہے، ونجاتا یوم القیامہ قیامت کے دن انسان کی نجات کا ذریعہ بھی یہ نماز بنتی ہے۔ ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف نبی علیہ السلام فرماتے ومن لم يحافظ عليها جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، لم يكن له نور وبرهان نہ اس کے لیے وہ نماز نور دے گی، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، ولا نجات نہ اس انسان کو نماز نجات دے گی، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن وہ ساتھ ہوں گے کن کے ساتھ؟ مع قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، وحامان اور حامان کے ساتھ، وَأُبَيَّ بْنِ خَلْفٍ اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ علماء اس کی تشریح کرتے ہیں جس کو اس کی وزارت کی وجہ سے نماز سے اس کی وزارت اگر اس کو غافل کر دے تو وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ حامان فرعون کے وزیروں میں سے سب سے اہم وزیر تھا۔ یا حامان ابن لی صرحن اے حامان، فرعون حامان سے ڈیمانڈ کرتا ہے حامان میرے لیے محل تعمیر کر دو، میرے لیے قلعہ تعمیر کر دو، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ میں اس قلعے کے اوپر چڑھ کر موسیٰ کی رب کی طرف میں دیکھوں گا وہ کر کیا رہا ہے۔ تو یہ حامان فرعون کے وزیروں میں سے ایک وزیر تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا قیامت کے دن سے فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جس کو اس کی بادشاہت نماز سے غافل کر دے اس کو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا،
جس کو اس کی وزارت نماز سے غافل کر دے اسے حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جس کو اس کی دولت، مال، تجارت اگر اسے غافل کر دے اسے قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ قارون بہت بڑا تاجر آدمی تھا، بہت بڑا دولت مند آدمی تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں بڑی بڑی جماعتیں صرف اور صرف قانون کی خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ تو جس کو اس کی تجارت، اس کی دولت اگر نماز سے دور کر دے اس کو قیامت کے دن قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وَأُبَيَّ بْنِ خَلْفٍ، جس کو اس کی سرداری، قبیلے کی سرداری، جماعت کی سرداری، پارٹی کی سرداری اگر نماز سے دور کر دے وہ ابی بن خلف کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اسے قیامت کے دن اللہ رب العالمین نور بھی عطا کرے گا، برہان بھی عطا کرے گا، اور یہ نماز اس کی نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اسی طرح سیدنا ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ نُورٌ، لوگوں یاد رکھنا، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز روشنی ہے۔ وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم، میرے پیغمبر آپ اندھیروں میں چل کر مسجدوں میں آنے والوں کے لیے آپ بشارت دیجئے، آپ خوشخبری دیجئے، بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن مکمل نور کے آپ ان کو خوشخبری دے دیں۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، اس دن ان کی آگے سے بھی روشنی ہوگی، پیچھے سے بھی روشنی ہوگی، دائیں سے بھی روشنی ہوگی، اور ان کی روشنی دیکھ کر نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، وہ نور دیکھ کر قیامت کے دن لوگ روشنی کے متلاشی ہوں گے، لوگوں کو روشنی کی ضرورت پڑے گی، اور وہ نمازیوں کے نور دیکھ کر کہیں گے نقتبس من نورکم، ہمیں بھی تھوڑا سا نور روشنی دے دو، قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا جاؤ پیچھے سے لے لو، فضرب بینہم بسور، ان کے درمیان ایک دیوار حائل کیا جائے گا اور وہ نور سے محروم رہیں گے۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بشیر المشائین فی الظلم، اندھیروں میں چل کر خصوصاً فجر کی نماز کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے مسجدوں میں چل کر آنے والوں کے لیے میرے پیغمبر آپ خوشخبری دیجیے۔ اب یہاں پہ بشیر المشائین فی الظلم، اندھیروں میں چل کے نماز کے لیے آنے والے، یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی فجر کی نماز اندھیرے میں ہی پڑھا جاتا تھا۔ الی المساجد، مسجدوں کی طرف بالنور التام، مکمل نور کا، یوم القیامت، قیامت کے دن، یرفع اللہ بہ الدرجات، اور نماز کی فضیلتوں میں سے چھٹی فضیلت یہ ہے اللہ رب العالمین نمازی کی درجات بلند کرتا ہے نماز کی برکت سے، وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اور اللہ رب العالمین نماز کی برکت سے اس نمازی کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جناب ثوبان نبی علیہ السلام کا غلام ہے، فرماتے ہیں ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال علیک بکثرت السجود، نبی علیہ السلام جناب ثوبان سے کہتے ہیں علیک بکثرت السجود، ثوبان کثرت کے ساتھ سجدہ کرنا، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، یاد رکھنا ثوبان، تو جب بھی تو سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے، جب بھی سجدہ کرتا ہے إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اس سجدے کی برکت سے اللہ رب العالمین تیرا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور ایک سجدے کی برکت سے اللہ رب العالمین تجھ سے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان نمازیوں میں سے بنا دے جو ان فضیلتوں کی مستحق ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔